جس بیوی کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس کا 11واں لقب ہے ربۃ خدر القدس. جی جو اگر پہنچ گئے ہو تو میں وہاں کہتا ہوں، جو اکا دکا رہ گئے ہیں ترجمہ کر دوں. ربۃ خدر القدس، قدوسیت کے پردوں کی رب بی بی. سمجھ آ گئی بات؟ قدوسیت کے پردوں کی ربوبیت کرنے والی. عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ غیر مفہمہ، کعبۃ الذرائع، قبلۃ البرایا، قفیلۃ السجاد، سیدۃ العقائل، ناموس و رواق العظمت، سر و ابیہا. نہیں سمجھے؟ ماں کا لقب ہے ام و ابیہا، بیٹی سر و ابیہا. اللہ اکبر. شمسۃ خلادۃ الجلالۃ، آیت من آیات اللہ. یہ 10 اور 11واں لقب ہے ربۃ خدر القدس، قدوسیت کے پردوں کی رب. اللہ اکبر. یعنی یہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو، میں اسی منبر سے بتا چکا ہوں کہ عیسیٰ اور اس کی ماں دونوں مل کر ایک آیت ہیں. وحید یاد ہے میری وہ مجلس؟ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً. سورہ مومنون میں اللہ نے کہا ہے ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو ایک آیت بنایا، یعنی آدھی آیت مریم اور اس بی بی کو اللہ نے کہا تِلْكَ آیات القرآن وَکِتَابٍ مُبِینٍ. علی کی یہ اکیلی بیٹی قرآن کی پوری آیتوں کے برابر. ایک صاحب نظر نے جملہ لکھا ہے، سارے یہاں لکھو گے. جانتے ہو نا کہ مریم کی ماں نے کہا تھا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، مریم کی باری میں کہ پالنے والے میرے شکم میں جو بھی ہے یہ بچہ میں نے نظر کیا تیری، یہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا. تو انہوں نے لکھا ہے خلقت مریم للنظر وزینب القبریٰ للنصر. مریم بیت المقدس کی خدمت کے لیے بنی، زینب حسین کی نصرت کے لیے. اللہ اللہ اللہ. پچھلے مالے والوں پلے پڑ رہی ہیں باتیں، سر سے گزر رہی ہیں. کہاں بیت المقدس کی خدمت، کہاں قبلہ کی نصرت. اللہ اکبر. ہاں اگر سامعین میں عمران قوت خرید ہے، علامہ سید نور الدین جزائری اللہ مقامہ، ان کا ایک جملہ میرے پیش نظر ہے، اگر قیمت خرید ہے تو سنا دوں. وہ فرماتے ہیں
فَإِنَّ نُورَهَا الْمُتَعَلِّقُ الَّذِي كَانَ مُهْدِقًا بِسُرَادِقِ الْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ قد تفرع من نور امها المقدس واشتغل بالتسبيح والتقديس حتى اختير له اطيب وعاء من نسل خير المرسلين وخاتمهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وانتقل اليها وانفصل منها فاصبح نورها كنور امها الزهراء غير ان نور الزهراء كشف الله تعالی به الظلمات عن الملائکة ونور السیدة زینب کشف اللہ به الظلمات عن البشر. ٹوٹا پھوٹا نعرہ نہیں، کل ایمان نعرہ حیدری. اگر ذیشان شاہ اس بی بی کے ذکر میں بھی جان نہیں پڑتی دلوں میں تو آب حیات بھی اس مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ لفظ سنبھال لینا. اگر خریدار ہو تو تماشائیوں سے غضب بھر نے کبھی خطاب نہیں کیا. حسین وہ ہے جو ہر نقش قدم کے ساتھ اپنی خاک کے ذروں میں حیات بانٹتا ہے. حسین زندگی بانٹتا ہے، زینب حسین کو زندہ رکھتی ہے. جی اس لیے صرف داد میں زندگی نہیں ہونی چاہیے، نعرے میں بھی حیات ہونی چاہیے اور وہ چھلکتی ہوئی دکھائی دے. ترجمہ کروں؟ کہتے فَإِنَّ نُورَهَا الْمُتَعَلِّقُ الَّذِي كَانَ مُهْدِقًا بِسُرَادِقِ الْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ. وہ کہتے علی کی اس بیٹی کا تجلیاں بکھیرتا ہوا نور اللہ کے جلال اور عظمت کے پردوں کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو العظمت للہ. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ میں فرحان آگے چل کے عاشق علی بیٹے اس کی شرح میں بھی کوئی جملہ بولوں گا اگر تب تک تھکن تاری آپ پہ نہ ہو گئی. ہاں فَإِنَّ نُورَهَا صرف نہیں، فَنُورَهَا الْمُتَعَلِّقُ جلوے بکھیرتا ہوا نور، تجلی چھوڑتا ہوا نور. کانا مہدکن گھیرے میں لیے ہوئے تھا، بِسُرَادِقِ الْجَلَالِ وَالْعَظَمَةِ اللہ کے جلال اور عظمت کے پردوں کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا. اللہ اکبر. ہیں اب جو جلال الہی پر محیط ہو، اسے کس مکان میں ڈھونڈا جائے، اسے کس گوشے میں تلاش کیا جائے. یہ ترجمہ یہیں ادھار. میں پھر واپس آتا ہوں چونکہ میرا رٹا ہوا تو ہوتا نہیں. ایک اور جملہ سامنے آ گیا ہے، وہ کہیں پھر مجھے بھول نہ جائے. شیخ محمد حسن یزبک انہوں نے، کیونکہ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ بی بی کی مزار قاہرہ میں ہے مصر میں، ایک ہے مدینے میں ہے، ایک ہے شام میں ہے. یہ روایات یزبک نے لکھ کر اپنی طرف سے دو جملے لکھے ہیں. حلال زادوں کی معراج ہو جائے گی اگر یہیں بیٹھے ہیں تو. وہ فرماتے ہیں السیدۃ زینب النور الذی لا یحویہ مکان بل یستضیء بہ کل مکان. اللہ اکبر.
ساتھ کے ساتھ ترجمہ کرتا چلتا ہوں اور عبارت بھی پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں علی کی اس بیٹی کا نور اسے کوئی مکان گھیرے میں نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. بیٹھے ہو یہ جنگل میں پڑھ دیا ہے میں نے. لا یحوی ہے مکان، کوئی مکان اس بی بی کے وجود پر محیط نہیں ہو سکتا، گھیرے میں نہیں لے سکتا. بل یستضیء بہ کل مکان، وہ کہتے بلکہ ہر مکان میں نور ہی زینب کا ہے. اللہ اکبر. اللہ کل ایمان نعرہ حیدری. سمجھ آ رہی ہے بات میرے بچوں؟ بل یستضیء بہ کل مکان، ہر مکان اگر منور ہے تو اس کی وجہ سے. سر اٹھانا. ابھی 1 منٹ سے بھی پہلے شجر ہتھیلی پہ بولیں گے. وہ کہتے فہیا من نور العرش، یعنی بحث یہ کر رہے ہیں کہ اس بحث میں کیوں پڑھتے ہو کہ قبر مصر میں ہے، مدینے میں ہے، شام. وہ کہتے ہیں یہ تو وہ نور ہے جسے کوئی مکان گھیرے میں نہیں لے سکتا. فَهِيَ مِن نُورِ الْعَرْشِ فَلَا يَحْوِيهِ إِلَّا الْعَرْشِ، یہ تو عرش سے آیا ہوا نور ہے، اس کی قبر سوائے عرش کے کہیں نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نعرہ حیدری. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں. اور عرش وہ شے ہے، قرآن میں نا واسع کرسی السماوات والارض، اللہ کہتا ہے میری کرسی نے 7 آسمانوں 7 زمینوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور تیرے رسول کی حدیث ہے ان الکرسی من نور العرش کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ. فرماتے کرسی عرش کے مقابلے میں اتنی ہے جیسے بر اعظم میں ایک انگوٹھی رکھ دی جائے. یعنی کرسی اس کے مقابلے میں انگوٹھی جتنی ہے وہ بر اعظم ہے. اور برائے عرش لا مکانی ہے، مکان ہے ہی نہیں. اب میں ذیشان جملہ یہ کہنے لگا ہوں تمہارے خیر پور کے سامعین سے، اللہ جانے کہاں بہار اور کہاں خار کھٹکے گا. اور جس علی کی بیٹی لا مکانی میں رہتی ہے، جاہلوں علی کو کہاں تلاش کر رہے ہو؟ حیدر 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 دم دم تری سرداری کلندر ہری. جو العظمت للہ جی، جن کی اقرار ولایت سے پانی آب حیات بنتا ہو. میں غزن پر اس وقت تک بات کرنا تو کیا سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہے جب تک پیچھے تائید نہ ہو. حدیث رسول پڑھی ہے میں نے، پوچھا تھا لوگوں نے سرکار آب حیات میں کیا طلسم ہے جو پی لے مرتا نہیں؟ فرمایا میرے بھائی علی کی ولایت اللہ نے صرف جن و انس پہ پیش نہیں کی، ہر جنس پہ پیش کی. اول من اقر من المیاہ عین الحیات، جس پانی نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا اللہ نے اسے آب حیات بنا دیا.
اللہ تو اس لیے خیر پر والوں میں نے جملہ بولا کہ جن کی ولایت کا اقرار کر کے پانی حیات بانٹے حسین کیا ہوگا؟ پھر حسین کا خالق اللہ کیا ہوگا؟ کہہ دوں جملہ، کلیجوں پہ درار تو نہیں آئے گی. خدا ویسے حیات کا خالق، حسین زندگی دینے والا. حسین نے اس سے کہا میں تیری توحید کو زندہ کروں گا. زینب نے کہا میں تم دونوں کو زندہ رکھوں. جو 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 اللہ حیدری حیدری اللہ عظمت اللہ. حیدری تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. فلا یاوی الا العرش، فرمایا سوائے عرش کے اس نور کی تربت کہیں نہیں ہو سکتی. وَأَمَّا فِي الْبِقَاءِ اشارات ورموزا لتلک الحقیقت، وہ کہتے ہیں یہ جو مختلف جگہیں بتائی گئی ہیں نا، یہاں قبر ہے، یہاں قبر ہے، وہاں قبر ہے، وہ کہتے ہیں اس میں رمز ہیں، راز ہیں، اشارے ہیں اس حقیقت کی طرف. کیا؟ سر اٹھانا. فَأَيْنَمَا قَصَدْتَ وَجَدْتَ حَبْلَ اللَّهِ الْمَمْدُودِ، وہ کہتے ہیں جہاں بھی اس کی قبر سمجھ کے جاؤ گے خدا کی پھیلی ہوئی رسی کو وہیں پاؤ گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شاہ جی میں نے کہہ تو دیا ہے، اب پتہ نہیں، میں تو حسن زن کا شکار ہوں کہ ہر بندہ خریدار ہے میرے سامنے. وہی اللہ کی پھیلی ہوئی رسی کس لیے؟ رحمتم بالعباد، کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر. وہ موضع استجابت دعا و قضاء الحاجات، اللہ نے یہ مختلف جگہیں بنائی اس لیے ہیں جہاں جاؤ وہاں تمہاری دعائیں پوری ہو جائیں، جہاں جاؤ وہاں قضاء حاجات ہو جائے. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اگر کوئی مقصر شیعہ یہاں موجود ہے اس پر بھی حجت تمام کر دوں. شیخ صدوق نے حدیث لکھی ہے تیرے مولا امیر کی کہ مولا نے اپنے شیعوں کو یہ حدیث ڈکٹیٹ کروائی، لکھوائی، تاکہ سن کے شاید کچھ بھول جائیں، کوئی جملہ، کوئی کلمہ، کوئی لفظ، کوئی حرف رہ نہ جائے. تفسیر کر رہے تھے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کہتے ہیں حج کو بھی پورا کرو اللہ کے لیے، عمرہ بھی پورا کیا کرو اللہ کے لیے. مولا سے مولائیوں نے پوچھا سرکار حج ادھورا تو کوئی نہیں پڑھتا، یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج بھی پورا کرو عمرہ بھی. جاگنا حلال زادو فرماتے ہیں اللہ کے کہنے کا مقصد یہ اتموا حجکم برسول اللہ وبذلک امرتم وبالقبور التي الزمکم اللہ حقها وابطلبوا عندها الرزق. فرمایا اپنے حج کو پورا کرو رسول کی قبر کی زواری کر کے. سمجھ آ رہی ہے پچھلے محلے والوں؟ اتموا حجکم برسول اللہ، رسول کی قبر کی زیارت کرو حج پورا ہوگا. وبذالک امرتم، اور یہی تمہیں امر دیا گیا، حکم دیا گیا.
وحید میں نے جملہ اگلا جو ہے اس کے لیے حدیث پڑھی، فرماتے وَبِالْقُبُورِ الَّتِي أَلْزَمَكُمُ اللَّهُ حَقَّهَا، اور ان قبروں کی بھی زباری کرو جن کا حق اللہ نے تم پہ لازم کیا ہے۔ اب عمران میں ایک ایک چیز کی شرح کیا کروں، واجب نہیں، واجب ساکت ہو جاتا ہے، لازم ساکت نہیں ہوتا۔ واجب کسی پہ ہوتا ہے، کسی پہ نہیں ہوتا۔ لازم ایک دن کے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک برابر ہے۔ جن قبروں کا حق اللہ نے تم پہ لازم کیا، ذیشان تمہارا شہر ہے، نگاہ ڈالو، اگر کوئی کمزور میں دیوالا ہے اسے مشورہ دو، کام کا بہانہ بنا کے پھٹ لے۔ دیکھو میں نے شیخ صدوق کا نام لیا، انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ میری ضمانت۔ تمہارے اس گنے جا سکنے والے ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک اللہ کی عدالت میں بھی غضن فرضامن، ورنہ شجروں میں شک نہ ڈالنا۔ فرماتے جن قبروں کا حق تم پہ لازم ہے ان کی بھی زباری کرو، وَاطْلُبُوا عِنْدَهَا الرِّزْقَ، اور اپنا رزق ان قبروں پہ مانگو۔